یہ جو بات ہے نا پنجتن پاک، اس میں میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا ہو کہ باقی جتنے تن ہیں وہ سارے ناپاک ہیں اور بالکل صحیح پلید ہیں، لیکن مقصد یہ لفظ بولنے کا یہی ہے۔ صحیح بولتے نہیں ہیں، وہ زبان سے ادا نہیں کرتے ایسی بات، لیکن مقصد یہ لفظ کہنے کا یہی ہے۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ ناپاک ہیں، لیکن وہ زبان سے اس کا اقرار یا اظہار نہیں کرتے۔ عقیدہ ان کا یہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے جس میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ جس طرح سورہ حشر کی آیت سنائی تھی نا، جی 3 طبقے تھے، وہی 3 طبقے یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی ذکر کیے ہیں، اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ بالکل وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو یہ تو اللہ نے پاک قرار دے دی ہے، پورے طبقے کو مقدس قرار دے دی ہے، پورا طبقہ پاک ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ پاک صرف 5 تن ہیں باقی تن پاک نہیں ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اس آیت کریمہ میں دیا ہے، اس کی بنیاد بلا کیا ہے؟ ہجرت اور نصرت، 2 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، بالکل صحیح، ہجرت اور نصرت۔ اور یہ ہجرت اور نصرت کے جو 2 وصف ہیں نا، یہ پوری جماعت میں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ کوئی ان اوصاف کو ان سے چھین سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہہ ختم دیا کر سکتا خالدین ہے؟ فیہا ابدا، جب یہ وصف ان سے الگ نہیں ہو سکتے تو اللہ کی رضا بھی کبھی بھی قیامت تک ان سے الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے جو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ ہجرت اور نصرت کے ان اسباب کی بنا پر دیا ہے، وہ دائمی ہے، تو اللہ کی رضا بھی دائمی ہے۔ کوئی وقت بیچ میں ایسا نہیں آ سکتا کہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کا رضامندی کا سرٹیفکیٹ دینا، پھر جنت کا سرٹیفکیٹ دینا، یہ ان سب کو پاک قرار دینا ہے۔